اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وَأَكْمَلَ إِيمَانَ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ بِوِلَایَةِ عَلِيٍّ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالتَّحِيَّةُ وَالْإِكْرَامُ عَلَى أَفْضَلِ الْمَوْجُودَاتِ الْعَابِدِ الْمُؤَيَّدِ والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وساحره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائہ لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العلي العظيم صلوات تاخیر کافی ہو چکی ہے، مغرب کا وقت قریب ہے، مجھے مطالب کو پیش کرنا ہے بعنوان امام زین العابدین علیہ السلام۔ سورہ زاریات 51واں سورہ قرآن کریم کا، اللہ اس میں بڑے خوبصورت انداز سے ارشاد فرما رہا ہے۔ یہ آیت قرآن میں 2 مرتبہ آئی ہے، آپ نے سن رکھی ہے۔ میں اس ضمن میں کچھ مطالب کو پیش کروں گا۔ لاہور میں اس سال یہ میری پہلی مجلس ہے۔ جتنے افراد نے اہتمام کیا یہ پابندیاں اٹھوانے پہ، ان سب کا شکریہ، تمام مومنین کی دعاؤں کا شکریہ۔ جو مطالب پیش کروں انہیں قبول فرما لیجئے گا۔ میں تو موجود ہوں کافی دیر سے، مطالب آپ کی خدمت میں جو پیش کر رہا ہوں۔ دن میں کوشش کرتا ہوں 2 مجالس پڑھوں، لیکن لاہور میں میں نے آپ لوگوں کی خاطر زیادہ وقت دیا ہے۔ تیسری مجلس میری صحت اجازت نہیں دیتی، گرمی زیادہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ قرآن کریم میں بڑے واضح الفاظ میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ تو سارے جن اور انس اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ جہاں سب عبادت کے لیے بنائے گئے ہوں اور وہاں کوئی زین العابدین ہو، جہاں سب بنے ہی عبادت کے لیے ہوں اور بڑے بڑے عابد ہوں، توجہ، بڑے بڑے عابد ہوں، عبادتیں دیکھ کے خیال آتا ہو یہ کچھ اور بھی کرتے ہیں یا عبادت ہی کرتے ہیں، وہاں روز قیامت چھٹے میں ہم فرماتے ہیں جہاں اتنے بڑے بڑے عابد ہوں گے، انبیاء کی عبادت ہوگی، جناب نوح کی تبلیغ ہوگی، ابراہیم کے سجدے، جناب موسیٰ کی مناجات، حضرت عیسیٰ کے روزے، پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے، کہ جہاں سارے انبیاء روز قیامت موجود ہوں گے، سب موجود ہوں گے، ایک مرتبہ منادی ندا دے گا حین زین العابدین، حیدری
جس محبت سے دیکھ رہے ہیں اسی محبت سے سن رہے ہیں. میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا, میرے الفاظ کو ضائع نہیں ہونے دے رہے. تو چھٹے امام فرماتے ہیں صادق آل محمد فرماتے ہیں, کسی مولانا کا عالم دین کا فرمان نہیں ہے, صادق آل محمد کا فرمان ہے, جنہیں رسول سچے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی سچا وہ جعفر صادق. اب وہ چوتھے چھٹے امام فرماتے ہیں کہ روز قیامت انبیاء موجود ہوں گے. اب میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں, مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے. انبیاء موجود ہوں گے, انبیاء صفے باندھے کھڑے ہوں گے, اوصیاء موجود ہوں گے, اولیاء موجود ہوں گے, شہداء موجود ہوں گے, صالحین موجود ہوں گے, متقین, زاہدین, عابدین سب موجود ہوں گے. منادی ندا دے گا این زین العابدین, این سید الساجدین. زین العابدین کہاں؟ تو چھٹے ماں فرماتے ہیں کہ سارے انبیاء سر اٹھا کے دیکھیں گے کہ جب سب موجود ہیں تو کون ہے جو ابھی نہیں آیا. کہ ایک مرتبہ فرشتہ کہے گا راستہ بناؤ سجاد آ رہے ہیں, تو سارے انبیاء کہیں گے اسے حق ہے کہ ہماری زینت کہلائے. توجہ فرمائی لانے گرا. آئیں ذرا پیش کر دوں کیوں انبیاء کہیں گے انہیں ہماری زینت کہلانے کا شوق, انہیں ہماری زینت کہلانے کا حق حاصل ہے, صرف سجاد کو. اذان گرامی میں جملہ پیش کر رہا ہوں اپنے انداز سے, پھر بحار الانوار کی روایت پیش کروں گا علامہ محمد باقر مجلسی کی. ساجد و سجاد میں فرق کیا ہے؟ ساجد بھی سجدہ کرنے والا, سجاد بھی سجدہ کرنے والا. ساجد وہ جو سجدے کے لیے پاک زمین تلاش کرے, پاک زمین ملے تو میں سجدہ کروں وہ ساجد, اور جس کے سجدے کی زمین منتظر رہے وہ سجاد ہے. جس پہ زمین ناز کرے اس نے مجھ پہ سجدہ کیا. میں محبت ممنون علماء کی دعاؤں کا محتاج ہوں, اور علامہ محمد باقر مجلسی نے روایت نقل کی ہے کہ مولا سجاد کو سجاد کیوں کہا گیا؟ کہ کیونکہ سجدہ کرنے سے, زیادہ سجدہ کرنے سے پیشانی پہ نشان بن جاتے ہیں. زیادہ سجدہ کرنے سے پیشانی پہ نشان. کہا میرے دادا سجاد کی ہتھیلیوں پہ, گھٹنوں, پاؤں اور پیشانی پہ ہر جگہ سجدے کا نشان تھا. سارے اعضائے سجدہ کہتے تھے یہ اتنے سجدے کرتا ہے کہ سجدہ گواہی دیتا ہے. جن کے سجدے کی سجدے گواہی دیں وہ سجاد ہیں. کہ مولا گھنٹوں سجدے میں رہتے تھے, مولا کے سجدے مشہور ہیں. عزیزان گرامی, لیکن عبادت کی زینت کیوں ہے کہ انبیاء کہیں؟ عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ جب انسان سکون میں ہو, اطمینان میں ہو, جملوں میں غور کر لیجئے گا, سکون میں ہو, ذہنی سکون میں ہو, دلی اطمینان میں ہو تو عبادت کرتا ہے. اگر صحت ٹھیک ہو تو عبادت کرتا ہے, صحت اچھی ہو تو عبادت بڑھا دیتا. روزہ انسان تب رکھتا ہے جب صحت اچھی ہو, سجدے زیادہ تب کرتا ہے جب صحت اچھی ہو. اور اگر کوئی بیماری میں ہو, گھر سے بے چینی ہو, پھپھیاں قید ہوں, اور کوئی اتنی عبادت کرے, عبادت پوچھے سجاد اور کتنی عبادت. میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں میں آنسو لے کے نظر آنے کی راہ نہیں. میرے لاکھوں درود و سلام اس امام علیہ السلام کی عظمتوں پہ کہ جنہوں نے جب سجدے کیے تو سجدہ ناز کرتا تھا. واقعہ ہر سال میں پیش کرتا ہوں, مختلف یہ واقعہ ہر سال پڑھتا ہوں. اور میرے بعض بچوں نے سوال کیا تھا کہ کوئی اور امام ہو, شاید نہیں. میں نے دوبارہ تحقیق کی ہے, امام باقر علیہ السلام ہی ہیں. مجھے نہیں معلوم کس نے دھکیلا, کس نے دھکا دیا, لیکن چوتھے امام کی امامت کا دور ہے. 4 برس کے یا 5 برس کے امام کنویں میں گر جاتے ہیں. امام باقر علیہ السلام, پورے مدینے والے شور مچاتے ہیں, ارے محمد باقر کنویں میں گر گئے, محمد باقر. یہاں پہ امام کی, حضرت امام باقر علیہ السلام کی والدہ جو امام حسن مجتبیٰ کی دختر ہے, ان کے کانوں میں آواز پڑی کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. فوراً اس حجرے میں آئیں جہاں مولا سجاد سجدے میں تھے.
اور رو رو کے کہنے لگیں میرے سرتاج ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. 2 گھنٹے سے زیادہ وقت گزر گیا, لوگ چاروں طرف کنویں کے جمع ہیں. ایک مرتبہ مولا سجاد سجدے سے اٹھے. یہ عام سجدہ نہیں ہے, یہ سید الساجدین کا سجدہ. اور اگر مجمع کی توجہ چاہیے, جیسے ہی مولا اٹھے تو آپ نے فوراً اپنی زوجہ کو دیکھا, امام حسن مجتبیٰ کی دختر کو. کہا کنیز خدا کیا بات ہے, آنکھوں میں اتنے آنسو. کہا مولا ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا. توجہ سے سنیے گا, یہاں بی بی پکار رہی ہیں اتنی دیر سے, مولا کے کانوں میں کیا آواز نہیں آ رہی؟ توجہ دیکھیں, حدیث نبوی ہے الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. معراج یہاں نہیں ہوتی, وہاں ہوتی ہے. سارا مجمع ابھی بھی نہیں پہنچا. نماز مومن کی معراج, نماز کی معراج سجدہ, سجدوں کی معراج سید الساجدین کا سجدہ. جب تک مولا کی زوجہ یہاں روتی رہی مولا کو آواز نہیں آئی. کیوں؟ کیونکہ مولا وہاں تھے, معراج پہ تھے. جب آپ نے ہاتھ اٹھائے وہاں پہ آواز گئی, یہاں مولا اٹھے. کہا کنیز خدا آنسو صاف کر لیجئے, میں ابھی ہمارے بیٹے کو لاتا ہوں. وہ بھی عام بی بی نہیں تھی, میں خون جگر دے رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اتنا زور نہیں لگاتا جتنی میری صحت ہے. وہ عام بی بی نہیں تھی, فوراً آنسو صاف کر لیے. یقین ہو گیا بچہ صحیح سالم ہے, کیونکہ امام نے کہا میں بیٹے کو ابھی لاتا ہوں. وہ عام بی بی نہیں ہے, امام کی بیٹی, امام کی پوتی, امام کی بھتیجی, امام کی زوجہ, امام کی ماں, امام کی دادی, جو چاروں طرف سے امامت میں گھری وہ فاطمہ بنت حسن تھی. چلیے گا, عام بی بی نہیں ہے. بس عزیزان گرامی, ایک مرتبہ مولا سید سجاد کا فرمانا تھا, اے کنیز خدا آنسو صاف کر لیجئے, میں بھی ہمارے بچے کو لے کے آتا ہوں. انہیں یقین ہے جب امام نے کہہ دیا لے کے آتا ہوں, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, میں ابھی ہمارے بیٹے کو لے کے آتا ہوں. اس کا مطلب ہے بچہ صحیح سالم ہے, کیونکہ امام کبھی غفلت سے نہیں بولتے, جو کہتے ہیں وہ حق ہوتا ہے. لے کے آتا ہوں, بچہ صحیح سالم ہے. میں اپنے انداز سے پیش کروں امام کیسے چلے ہوں گے. امام نے امامت کا امامہ سر پہ رکھا ہوگا, ولایت کی قبا اوڑھی ہوگی, عصمت کی عبا لی ہوگی, تولا کی تسبیح لی ہوگی, تبرہ کا ڈنڈا لیا ہوگا, نالین زیب تن کیے ہوں گے, زمین قدموں کے بوسے دے رہی تھی, آسمان سر پہ سایہ کر رہا تھا. امام نے ایک مرتبہ کہا میں آ رہا ہوں, مجمع چھٹنے لگا, مدینے میں راستہ بننے لگا. وہ اور ہوں گے جن کے لیے گارڈز آتے ہوں گے, مجمع کو ہٹاتے ہوں گے. یہ زین العابدین ہے, مجمع خود راستہ بناتا. راستہ حضرت گرامی ایک مرتبہ راستہ بننے لگا, سارے مدینے والے دیکھنے لگے, اور ایک آدمی نے کہیں تنزیہ جملہ کہا, ارے اتنے دیر سے آئے ہیں, بچہ مر چکا ہوگا. امام نے بڑی متانت سے کنویں کے پاس آنے کے بعد آواز دی, کنویں میری امانت لوٹا دے. پہنچ گئے ہیں ذرا, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کو جس محبت سے سن رہا ہے. امام نے کنویں سے کہا پانی میری امانت لوٹا دے. سارے مدینے نے دیکھا, کنویں کا پانی ابھرنے لگا. 5ویں امام پانی کے اندر نہیں, پانی کے اوپر تشریف فرما تھے. 4تھے امام نے باہیں پھیلائیں کہا میرے لال میری آغوش میں آ جائیے. 5ویں امام کی آغوش میں, امام چلنے لگے. ایک آدمی نے روک کے سوال کیا, فرزند رسول پوچھ سکتا ہوں آپ کو پریشانی نہیں ہوئی؟ مولانا کہا چہرہ بتا رہا ہے آپ بڑے مطمئن ہیں, پوچھ سکتا ہوں پریشان کیوں نہیں تھے جب بیٹا کنویں میں گر گیا؟ کہا میں اللہ کے سجدے میں تھا, جب میں نے اس کے سجدے میں خیانت نہیں کی تو وہ میری امانت میں کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ ممنون. یہ ہیں سید الصالحین. ایک گھونٹے کا مل کے سب بولیں حیدر حیدر.
توجہ فرما رہے ہیں جانے کے رہے؟ امام کی عبادت ایسی ہے کہ عبادت کے واحد ہے، اس سے بڑا عابد کون ہے؟ میں ایک جملہ کہوں گا، ہے مصائب کا، لیکن اسے مصائب کی پناہ میں نہ سنیں، چاہے آنکھوں میں آنسو آئیں، چلتے رہیے گا۔ کیا کروں میں، امام کی پوری زندگی میں مصائب بہت زیادہ ہیں۔ اجانے گرامی، پوری دنیا کے اندر افراد، آج آپ دیکھ لیجئے پاکستان کے حالات دیکھ لیجئے، یورپ میں جنگیں ہو رہی ہیں اس وقت، یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں جنگیں ہیں۔ ہر آنے والا حکمران ایک جملہ کہتا ہے، ملک کے حالات خراب ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں، خزانے خالی ہیں، ملک میں خانہ جنگی ہے، ان حالات میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی عصر عاشور میں منصب امامت سنبھالے، ہاں پہنچ گئی مجھے بھئی، امامت سلطنت پوری کائنات کا نظام ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ حکومتیں محدود ہیں، امام کی امامت نظام کائنات ہے، لیکن امام کی زبان سے ایک شکوہ نہیں دکھا سکتے آپ۔ پروردگارہ تو نے مجھے اس وقت میں امامت دی، میرے بابا کا لاشا دھوپ میں پڑا، پھپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی ہیں، بہنوں کو تماچے لگ رہے ہیں، بچوں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں، خزانے خالی، میں قیدی ہوں، خزانے کیا، میرے ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں توق، امام کا ایک شکوے کا لفظ نہیں، پتہ نہیں، میں نے کہا تھا نا مصائب پر سنگا، ایک امام کا ایک شکوے کا لفظ نہیں ملے گا۔ میرا چیلنج ہے، امام کے بڑے سے بڑے دشمن کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں امام علیہ السلام، کہیں نہیں ملے گا کہ امام نے ایک لفظ شکوے کا کہا، بلکہ کہتے نظر آتے ہیں، پروردگارہ تیرا کیسے شکر ادا کروں، تو نے ہر آزمائش میں جتنی عزت ہمیں دی ہے کسی کو نہیں دی، کہ ان سروں کو تو نیزوں پہ بھی ہیں تو وہاں پہ بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، جناب سید الشہداء، دیگر شہداء وہاں سے کلام کر، صرف امام حسین علیہ السلام نہیں، وہ تو امام ہے، دیگر شہداء تک کے لیے ملتا ہے کہ ان کی زبان سے لوگوں نے کلام سنا۔ میں مصائب پہ نہیں آیا، میری بات پہنچ رہی ہے نا، لیکن امام کی زبان سے ایک لفظ شکوے کا نہیں ملے گا، ان حالت کے اصل میں امامت سنبھال رہا ہے، شکوہ نہیں۔ اب کیوں انبیاء سلام نہ کریں؟ آپ نے قرآن کریم اگر پڑھا، میرے بہت سے بھائی پہنچ گئے، آئیں ذرا چند جملے فضائل کے پیش کر رہا ہوں، اس کو سنیے گا غور سے۔ حضرت ایوب، نبی ایوب علیہ السلام مشہور ہے نا، ان کا سب انبیاء میں جناب موسیٰ کی حیبت میں، سب انبیاء کی کوئی نہ کوئی خصوصیت مشہور ہے، وقت نہیں ہے اس وقت، میں تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ جناب ایوب کا صبر مشہور ہے، ایسا یا نہیں؟ صبر حضرت ایوب، اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے قیامت تک اے ایوب جب صبر کی بات آئے گی آپ کا نام آئے گا، لیکن جناب ایوب علیہ السلام صبر کرتے رہے، مراحل طے کرتے رہے، بیٹے مارے گئے، آنسو بہے، لیکن کہا پروردگارہ تیری امانت ہے، ان کا گھر گر گیا، کہا پروردگارہ تو نے عطا کیا تھا، فصلوں میں آگ لگی، کہا پروردگارہ تیری نعمت تھی، باغات جل گئے، کہا پروردگارہ تیری نعمت تھی۔ داماد کس کے تھے؟ حضرت یوسف، نبی یوسف علیہ السلام، جناب ایوب جناب یوسف کے داماد تھے۔ جناب یوسف کی دو بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کا نام تھا رحمہ، وہ ان کی زوجہ تھی۔ شیطان نے پوری بستی میں بات پھیلا دی، یوسف نبی کی بیٹی ہے، ایوب کی بیٹی، چہرہ نہیں دکھائے گی، اس سے کہو اپنے بال کاٹ کے دے دے، اس کے بال بہت خوبصورت، اور فوراً جا کے جناب ایوب کو بہکا لیا، یعنی بھڑکانے لگا کہ آپ کی زوجہ آپ کے لیے دوا لانے کے لیے گھروں میں کام کر رہی ہیں، اور وہ زمین گیر سے بیمار تھی۔ جناب ایوب نے کہا پروردگارہ اس سے آگے برداشت نہیں کروں گا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، کہا ایوب اللہ کہتا ہے یہ سب کچھ کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ بیٹے کس نے دیے؟ تو نے۔ صحت کس نے دی تھی؟ تو نے۔ اے ایوب یہ عزت کس نے دی تھی؟ پروردگارہ تو نے۔ نبوت کس نے دی؟ پروردگارہ تو نے۔ یہ باغات، یہ فصلیں، یہ تمام نعمتیں پروردگارہ تو نے۔ ایوب آج تمہاری اتنی جرات، تم کہو اس سے آگے نہیں بڑھوں گا، پروردگارہ معاف کر دے، ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا، میری برداشت نہیں کر رہی ہے، میرا صبر ختم ہو گیا۔ اللہ نے کہا
قیامت تک یاد رکھے جاؤ گے ایوب انہو اواب. اللہ کہتا ہے اس نے جتنی شکر ادا کیا میں قیامت تک ایوب کا ذکر کرتا رہوں گا. لیکن جناب ایوب نے کہا پروردگارا یہاں میرا صبر ختم ہو رہا ہے, میں ابھی بھی مصائب پہ نہیں آیا, لیکن جہاں جناب ایوب کا صبر تمام ہوتا ہے وہاں سید سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. ایسا ہے, وہاں سے مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے. کیوں انبیاء سلام نہ کرے مولا سجاد کو؟ اے سید سجاد, جہاں انبیاء کے قدم لرز گئے, پروردگار اس سے آگے بڑھا نہیں جا رہا, وہاں مولا سجاد سہارا بن رہا ہے. میں 4 رشتے مولا کے پیش کرنا چاہتا ہوں, ان کے اندر مولا کے فضائل کو پیش کرنا چاہتا ہوں. نہ کوئی یہاں پہ مولا کی اس وقت شجاعت کو تفصیل میں جا سکتا ہوں, نہ کسی اور پہلو کو. 2 مجالس اس کے بعد اور ہیں, مجھے تفصیل سے وہاں پہ بھی پڑھنا. مجمع ابھی تک ہے میرے ساتھ؟ کچھ دیر چلیے گا میرے ساتھ, جس محبت سے آپ لوگوں نے سنا ممنون. عزیزان گرامی, پہلا رشتہ مولا سجاد علیہ السلام کا مولا امیر علیہ السلام کے ساتھ. رسول خدا نے فرمایا تھا مجھے ناز ہے کہ میں ایک عادل حکمران کی حکومت میں پیدا ہوا. جب میں پیدا ہوا تو نوشیرواں عادل کی حکومت تھی. توجہ, مولا رسول خدا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ناز ہے نوشیرواں عادل کی حکومت میں پیدا ہوا. 37 ہجری میں مولا سجاد کی ولادت ہے. وہ حکومت ہے مولا علی علیہ السلام کی. علی سے بڑا کوئی عادل نہیں. اب سوچئے کہ مولا سجاد کو کتنا ناز ہوگا, میں اپنے دادا کی حکومت میں آیا. بات پہنچ رہی ہے؟ پہلا مولا سجاد کا جو رشتہ مولا علی سے, کہ مولا حسین علیہ السلام نے نام علی رکھا اپنے بابا پہ. ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہہ رہا ہوں بہت محتاط انداز سے. بعض افراد کہتے ہیں کہ بھئی یہ نام اور وہ نام ملتے جلتے ہیں, 2 نام ملتے ہیں. میرا نام علی رضا ہے, میرے والدہ نے منت مانی تھی کہ اگر بیٹا ہوا تو نام علی رضا رکھوں گے. کس پہ؟ امام رضا علیہ السلام پہ. تو میرا نام علی رضا امام رضا پہ ہے. ایک مرتبہ ایک آدمی اپنے بچے کا نام علی رضا رکھ دیتا ہے, مولا پہ نہیں, جانتا ہی نہیں ہے وہ امام ہے. نام اس کا بھی علی رضا ہے, نام میرا بھی علی رضا ہے. میری ماں کو ثواب اس لیے ملے گا کہ مولا پہ رکھا. اب پہنچ گئے ہیں ذرا. میں نے کہا میں بڑے محتاط انداز سے بول رہا ہوں, ابھی پابندی 2 دن پہلے اٹھی ہے. تو عزیزان گرامی, اگر بات پہنچ جائے تو پہنچ جائے, نہیں پہنچی تو پھر آپ کی قسمت, کیونکہ میں تو کہہ گیا. تو بہت سے افراد یہ کہتے ہیں کہ یہ نام ہے کس پہ. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں یا نہیں. نام بڑے اہم ہوتے ہیں, لیکن ہے کس پہ. ماں نے باپ نے کس پہ نام رکھا یہ بڑا اہم ہوتا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی دیکھیں, قرآن کا سورہ ہے سورہ آل عمران, مولا علی کے باپ کا نام ہے عمران. اب پہنچ رہے ہیں, اب پہنچ گئے. سلامت رہے, ایک گھنٹ توجہ فرما رہے. سلامت رہے محمد. میری بات پہنچ رہی ہے جانے گرامی. تو اب نام حضرت ابو طالب علیہ السلام کا بھی ہے عمران. کوئی اپنے بچے کا نام عمران رکھتا ہے لیکن حضرت ابو طالب کی نیت نہیں کرتا. اب بات پہنچ گئی ہے. بہت ضروری ہے نام رکھا کس پہ ہے. ثواب تب ملے گا جب اللہ والی کسی ہستی پہ نام ہو, کوئی اللہ کا مقرب ہو. اب میرے بزرگ بھی پہنچ گئے, بچے بھی پہنچ گئے جو میں بات پہنچانا چاہ رہا ہوں. تب آئمہ نے نام رکھے. کوئی آدمی نام رکھ دیتا ہے اپنے بچے کا صدام حسین. حسین نہ دیکھیے گا, دیکھتے رہیے گا یزید. صدام آج کے دور کا یزید تھا, آپ نے کہلوائی دیا, میں رک کے گیا. تو عزیزان گرامی, یہ کردار بڑے اہم ہوتے ہیں, تاریخ کی وہ ہستیاں بڑی اہم ہوتی ہیں جن پہ نام ہوتا. مجمع کی توجہ ہو. تو اب مولا حسین نے اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا. اب پہنچ گئے حضرات, ہر بیٹے کا نام علی رکھا. اور جب پوچھا نا یزید نے, اتنی مستورات میں یہ قیدی مرد ہے کون ہے؟ مولا نے کہا نا علی ابن الحسین. اب پہنچ گئے. سینہ اٹھا کے سنیے گا, سر اٹھا کے سنیے گا, فخر سے سنیے گا. تو مولا سجاد دربار یزید میں کہا نا علی ابن الحسین.
نہیں کہا سید سجاد ہوں، نہیں کہا زین العابدین ہوں، کہ انا علی ابن الحسین، میں حسین کا بیٹا علی ہوں۔ تو یزید نے پلٹ کے کہا مجھے تو بتایا تھا کربلا میں وہ مارا گیا۔ تو امام نے کہا نہیں ذاک اخی، وہ میرا بھائی ہے علی اکبر۔ توجہ کہ وہ میرا بھائی ہے علی اکبر۔ ایک مرتبہ یزید نے سر دیکھے، کہا یہ سارے مردوں کے سر، ایک بچے کا سر ہے۔ امام نے کہا یہ میرا بھائی ہے علی اصغر۔ اب یزید سے رہا نہیں گیا، اس نے پلٹ کے کہا کہ تیرے باپ کو اور کوئی نام نہیں ملا تھا، ہر بیٹے کا نام علی رکھا۔ مولا نے فرمایا میرے بابا کہتے تھے اگر میرے 100 بیٹے بھی ہوتے بہت رہے جانے گرام۔ اب اگر تاریخی پس منظر ہو شام کا، بغیر مجھ سے کچھ کہلوائے کہ علی کے نام پہ پابندی تھی، علی علی کہنے پہ پابندی تھی، کوئی شام میں نام بعد میں مکمل کرتا تھا، سر پہلے دھڑ سے جدا ہو جاتا تھا، جس نے پابندی لگائی تھی دربار اسی کا تھا، علی علی ہو رہا تھا۔ زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا، علی توجہ فرما، امیر میں نبی بولا۔ بس بھائی وقت نہیں ہے، تفصیل میں نہیں جا سکتا۔ سلامت رہیں، توجہ ہے زینے گرامی۔ تو اب یہاں پابندی تھی، اب سمجھ میں آئی حکمت ہر بیٹے کا نام علی رکھنے کی۔ جب بھی کوئی پوچھتا سب سے خوبصورت سر کس کا ہے، کہا علی کا۔ قیدی کون ہے؟ علی۔ بچہ کون ہے؟ علی۔ یہ کون؟ علی۔ وہ کون؟ علی۔ ان کا باپ کون؟ علی۔ کہا یہ علی کی ذریت ہے، حیدری۔ تو مولا حسین نے بڑی حکمت سے میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، وقت کی وجہ سے کر رہا ہوں تیزی۔ قائدان گرامی اتنے جناب مولا سید الشہداء علیہ السلام نے سوچ سمجھ کے نام علی رکھا تاکہ سب کا واضح ہو جائے کہ علی کون ہے اور علی کا نام عام ہو۔ تو مولا سجاد کا نام مولا علی پہ رکھا گیا ان کی موجودگی میں، اور مولا علی کی آغوش میں رہے مولا سجاد۔ 2.5 برس مولا علی کی آغوش میں رہے، علی کو علی پال رہے تھے۔ لوگ ہیں یا نہیں؟ یہ انداز تھا، یہ شجاعت تھی، مولا جانتے ہیں یہ کون ہے۔ آپ کی محبتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ تو پہلا رشتہ مولا کائنات سے، دوسرا اپنے بابا سے، تیسرا اپنے چچا سے، اپنے سارے چچا، خاص طور سے حضرت عباس علیہ السلام، اور اپنے بھائیوں سے، اپنے تمام کے تمام چچا کے سب بچوں سے ایک رشتہ تھا۔ یہ 4 رشتے، اور خاص طور سے جو پھوپھیوں کے ساتھ آپ کا ایک خاص رشتہ تھا، یعنی ایک عام بھتیجے والا نہیں تھا بلکہ ایک سہارے والا رشتہ تھا۔ میں آج اگر 1 گھنٹہ صرف مصائب پڑھتا تب بھی کم تھا، اگر 1 گھنٹہ بھی مصائب پڑھوں نا تو کم۔ تو مولا سجاد کی زندگی کے جس پہلو کو آپ اٹھا کے دیکھیں گے آپ کو نظر آئے گا مولا سجاد منفرد ہے۔ الامام واحد و دہر ہے، معصوم کی حدیث ہے، امام اپنے زمانے کا بس ایک ہوتا ہے، ان کا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ کوئی امام کا ہم پلہ نہیں ہوتا، نہ علم میں، نہ شجاعت میں، نہ سخاوت میں، نہ کمالات میں، کوئی ان کا برابر نہیں۔ بس بھئی گرمی کی شدت ہے، کوئی بھی یہاں پہ اس وقت جو بھی آیا ہے وہ جب پرسہ دینے آئے تو ایک ایسے امام کا پرسہ دے رہے ہیں جنہوں نے 72 کے لاشیں دفنائے۔ امام کے رشتے بڑے منفرد ہیں۔ پہلا میں آج جو پیش کرنا چاہ رہا ہوں مصائب کا رشتہ، وہ مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ۔
کہ جب مولا حسین آئے نا آخری مرتبہ خیمے میں، تو مولا نے دایاں بازو پکڑا مولا سجاد کا اور رو کے فرمانے لگے، سجاد میں اسرار امامت سونپنے آیا ہوں۔ اور پھر ایک ایک بی بی کا نام لینے لگے، میں نے ام کلثوم کو آپ کو سونپا، میں نے سکینہ کو آپ کے حوالے کیا، ایک ایک بی بی کا نام لیا، اور پھر کچھ اشعار کہے، کچھ وصیت، کچھ نے یہ 3 سے منسوب ہیں، کچھ نے جناب سکینہ سے بھی روایت کی ہے، اور کچھ نے خود مولا سجاد سے روایت کی ہے، اور کچھ نے کہ مولا حسین نے یہ جملے کہا، سجاد جب آپ مدینے جائیے گا تو میرے شیعوں سے کہیے گا، شیعتی مہما شربتم ماء عذب فاذکرونی، میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا مجھ غریب کی پیاس کو یہ ضرور یاد کرنا۔ 2 مقامات پہ مولا حسین نے شیعوں کو یاد کیا، ایک پانی پینے کے مقام پہ کہ جب پانی پینا تو کہنا وَأَنَا سِبْتُ الَّذِي مِنْ غَيْرِ جُرْمٍ قَتَلُونِي، میں نبی کا وہ نواسا ہوں جس سے بڑی بے دردی سے مارا گیا۔ میں آج ہی ایک روایت دیکھ رہا تھا، الدمعۃ الثاقبہ کے اندر جملے ہیں کہ رسول خدا فرماتے ہیں جناب سیدہ سے، اے میری بیٹی فاطمہ، آپ کے اس بیٹے حسین کو اس طرح سے مارا جائے گا کہ ان سے پہلے کسی کی ایسے شہادت نہیں ہوئی ہو۔ اگر ماں کو پتا ہو نا میرا یہ بیٹا بڑی بے دردی سے مارا جائے گا، وہ صبح شام بار بار اسی جگہ پیار کرتی ہے جہاں خنجر نے چلنا، اور جب یہ پتا چل جائے کہ پیاسا مارا جائے گا تو بار بار پوچھتی ہے بیٹا پیاس تو نہیں لگے۔ میں نے ایک روایت میں یہاں تک دیکھا ہے، سخت جملے مجھے معاف کر دیجیے گا اگر میں پیش کر رہا ہوں، بہت سے مجھے بتایا گیا لوگ برداشت نہیں کرتے سخت مسائل، یہاں تک ملتا ہے کہ جناب سیدہ نے خود کہا، بابا جان حسن بھی آئے دنیا میں لیکن نہ جاننے یہ بچہ کیسا ہے، مولا حسین کے لیے کہا، بابا جان یہ اکثر مجھ سے تنہائی میں کہتا ہے، یا امی انا مظلوم، اماں میں بڑا مظلوم ہوں، بابا یہ مجھے بچہ بہت رلاتا ہے، اکثر مجھ سے کہتا ہے یا امی انا غریب، بابا کئی مرتبہ مجھ سے کہتا ہے یا امی انا عطشان، اماں میں بڑا پیاسا ہوں۔ بس بھئی یہ سرخ چراغ جلا کے آپ نے کربلا کا ماحول بنایا۔ اب سب میری طرف دیکھیے گا، مغرب کا وقت قریب ہے، آدھے گھنٹے میں مغرب ہے، دعائیں مستجاب ہیں اس وقت میں، کوئی بھی رونے میں بخل نہ کرے، مولا سجاد کا پرسہ ہے۔ میں نے تو بھی 35 منٹ ہی پڑھا ہے، 40 منٹ 15 منٹ 10-15 منٹ کی زحمت دوں گا، مصائب اس سے زیادہ نہیں۔ بس بھی ایک مرتبہ مولا سجاد سے جب ودا کیا نا مولا حسین نے، کہا بیٹا سجاد میرے شیعوں سے کہنا جب ٹھنڈا پانی پئیں مجھ غریب کی پیاس کو یاد کریں۔ اور مولا کون سے مقام پہ آپ نے یاد کیا؟ کہا یا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعاً تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے میں نے اپنے چھوٹے سے بچے کے لیے کیسے پانی مانگا تھا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مولا سجاد کا اپنے بابا سے ودا کرنا میں نے پیش کر دیا۔ ابھی جب میں ممبر پہ نہیں نہ آیا تھا تو ایک بھائی نے، فقیر صاحب نے مجھ سے کہا کہ خواتین سے پیغام آیا ہے کہ اگر جناب سکینہ کا بھی بھائی کا ربط بتا دیں۔ بس میں پیش کر رہا ہوں اگر میری طرف دیکھ سکیں، یہ مولا سجاد کے اپنے بابا کے مصائب کا جملہ۔ اور جب شام کے راستے میں تھے نا، آپ جانتے ہیں مولا کے نالین ٹوٹ گئے تھے، اس زمانے میں سڑکیں نہیں بنی تھیں، پتھر تھے، کانٹے تھے، مولا کے قدموں میں کانٹے بچھے تھے۔ بہت بزرگ عالم دین سے جملہ پیش کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب جملہ ہے، مجھے معاف کر دیجیے اگر برداشت نہ کر سکیں۔ مولا اپنی بہن کو یاد کر کے بہت روتے تھے،
کہا مولا بہن کیوں یاد آتی ہے؟ کہا میری بہن نے میرے پاؤں سے کانٹے نکالے۔ کہا مولا اس میں رونے کی بات کیا ہے؟ آپ کے پاؤں میں کانٹے لگے تھے، بہن نے پاؤں سے کانٹے نکال دیے۔ مولا نے کہا رونے کی بات یہ ہے میری بہن کے بھی پاؤں میں کانٹے تھے، لیکن میرے ہاتھ زنجیروں میں تھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میں کوئی رونے میں بخل نہ کرے آپ۔ اگر زیادہ رونا آئے نا تو ایک مرتبہ جنت البقیع کا رخ کر کے کہیے گا مولا ٹوٹی ہوئی قبروں کو سلام۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے ایک جملے کو سن کے میرا آپ سے وعدہ ہے ہر آنکھ میں آنسو ضرور آئے گا اس جملے کے بعد، جو ابھی تک نہیں نہ رو سکے۔ میں کہتا ہوں مجھے نہیں پتا مردوں میں کوئی آیا ہو نہ آیا ہو، آج میری بہنیں ضرور تلاش کریں، شام سے ایک بی بی ضرور آئیں گی، میری قید کا ساتھی میرا بھتیجا، ہر تازیانے پہ جناب زینب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی پیش کر رہا ہوں، مولا کو بہن سے بڑی محبت تھی۔ پوچھا مولا کیا کیا سوال کرتی تھی آپ کی بہن؟ کہ کئی مرتبہ سوال کرتی بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ صبح صبح پرندے دانا چگنے جاتے، بی بی دیکھتی ہیں بھیا یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ یہ دانا چگنے جا رہے ہیں۔ شام ہوتی دوبارہ پرندے آتے، بھیا اب پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بہن یہ اپنے آشیانوں کو واپس جا رہا ہے۔ بی بی کہتی بھیا کیا پرندے اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے ہیں؟ قیدی زندانوں میں مر جاتے ہیں یا واپس بھی جاتے ہیں؟ اجرکم اللہ۔ کسی بی بی کو مدینے جانے کا بڑا شوق تھا، جس بی بی کو سب سے زیادہ شوق تھا ان کی قبر زندان میں بنی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس بھائی پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، مولا سجاد جب آئے نا 13 محرم کو کربلا واپس شہداء کو دفنانے کے لیے، تو سارے بنی اسد کے مرد کھڑے تھے پریشان، کسی لاشے کا سر نہیں تھا، انہیں نہیں پتا تھا کون سا بابا کا لاشا ہے، کون سا بیٹے کا، کون سا مولا کا، کون سا غلام کا۔ ایک مرتبہ انہوں نے دیکھا کوفے کی جانب سے کوئی سوار آ رہا ہے، وہ سواری سے اترا، تمام لاشوں کے درمیان سے ہوتا ہوا ایک لاشے کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا بابا آپ کے بعد میری پھوپھیوں کی چادریں چھینے گئے، بابا میری چھوٹی سی بہن کو تماچے لگے، بابا میرے گلے میں توق ڈالا گیا، بابا میرے ہاتھوں میں زنجیریں پہنائے گئے۔ ایک مرتبہ مولا نے سینے سے سینہ ملایا، بہت گریہ کیا، پھر بتایا کہ بنی اسد کے مردوں میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کہاں دفنانا ہے۔ مولا سجاد نے اشارہ کیا وہ جو سامنے لاشا پڑا ہے وہ حبیب کا لاشا ہے۔ بنی اسد کے مردوں نے کہا قیدی حبیب ہمارے سرداروں میں سے تھے، اجازت ہے ہم الگ دفنا دیں؟ کہاں اجازت ہے، اب سب سے میری درخواست ہے مجھے ضرور دیکھیے گا۔ اتنے میں کچھ مرد ایک لاشا لائے، کہا قیدی یہ لاشا ملا، مولا اونچی اونچی رونے لگے، کہا یہ علی اکبر کا لاشا ہے، کہا یہ لاشا یہاں دفنا دو، میرے بابا کو میرے بھائی سے بڑی محبت تھی۔ اتنے میں کچھ لوگ ایک چھوٹا سا لاشا لائے، مولا نے کہا یہ علی اصغر کا لاشا، اب اگر برداشت کر سکے تو دیکھیے گا نہیں تو آنکھیں بند کریے اور ذرا چلیے کربلا۔ کچھ لوگ آئے، کہا قیدی ایک لاشا فرات کے کنارے پڑا، اسے اتنے گرز مارے گئے، ہم جس عضو کے نیچے ہاتھ رکھتے ہیں وہ ٹوٹ جاتا، لاشا اٹھ نہیں رہا۔ مولا نے رو کے کہا وہ میرے چچا عباس کا لاشا، وہ لاشا وہیں دفنا دو۔ اتنے میں مولا نے کہا او بنی اسد کے مردوں مجھے ایک چٹائی لا دو۔ کہا قیدی چٹائی کیوں چاہیے؟ کہا میرے بابا کے لاشے کے اعضاء پھیل گئے، میں سارے اعضاء جمع کروں گا، امام کو صرف امام دفنا سکتے ہیں، پیچھے چلے جاؤ۔ امام نے چٹائی بچھائی، لاشا رکھا اور پھر کچھ اعضاء تلاش کرنے لگے۔ میں سوچتا تھا مولا اعضاء کیوں تلاش کر رہے ہیں؟ پھر مجھے خیال آیا ایک ہی تو لاشا ہے جس پہ گھوڑے دوڑائے گئے،
سوال کروں آپ کے رونے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے؟ آپ اگر زیادہ روئیں گے کوئی تازیانے تو نہیں مارے گا؟ ہائے علی و بطول کی بیٹیاں، جب روتی تھی نا شمر تازیانے مارتا تھا، رونے کی اجازت نہیں ہے۔ بس میں پیش کر رہا ہوں جملہ، مولا سجاد نے اپنے بابا کا لاشا چٹائی پہ رکھا، بہت بڑے نجف اشرف کے ایک مرجع سے جملہ نقل کر رہا ہوں، کہ کربلا کی کوئی زیارت کے لیے آئے، اسے کہنا خبردار سونے چاندی کی زری دیکھ کے روشنی دیکھ کے یہ نہ سوچنا مولا پہ مصائب نہیں آئے، وہ جو زری کے اندر لاشا پڑا ہے نا بڑا زخموں سے چور چور ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم، میرے بھائی یہاں برداشت نہیں کر رہے، میں پیش کر رہا ہوں آخری جملے سن لیجئے گا، اگر اس کے بعد برداشت کریں گے تو پڑھوں گا، نہیں تو نہیں پڑھوں گا۔ ایک مرتبہ مولا سجاد نے مدینے کا رخ کیا، کہا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، پھر نجف کا رخ کیا، کہا اے میرے دادا علی مرتضیٰ میری مدد کیجئے، پھر جنت البقیع کا رخ کیا، کہا اے میرے چچا حسن مجتبیٰ مدد کیجئے۔ بہت بزرگ عالم سے پیش کر رہا ہوں، جملہ ان کا ہے، کہتے ہیں کٹے ہوئے گلے رسول عربی نے ہاتھوں کو رکھا، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے مولا علی نے ہاتھوں کو رکھا، قدموں کے نیچے مولا حسن نے ہاتھوں کو رکھا، مولا سجاد قبر میں اترے کا لائیے مجھے لاشا دے دیجئے۔ جب لاشا لینے لگے کوئی بی بی کہہ رہی تھی سجاد لاشا آرام سے لینا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ہاتھوں کو بلند کریں گے، دو دعا کے جملے، دو صرف منٹ آپ کے زحمت دوں گا۔ مجھے ابھی تک رونے کی آوازیں آ رہی ہیں، میرے بھائی بھی رو رہے ہیں، میری بہنیں بھی، میرے بچے بھی رو رہے ہیں، میری بیٹیاں بھی۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ سب نے صرف مصائب سنے ہیں نا؟ آپ میں سے کسی نے کوئی سر تو نہیں نیزے پہ دیکھا؟ آپ نے کوئی لاشا پامال ہوتے تو نہیں دیکھا؟ جب مولا سجاد سے حضرت محمد حنفیہ نے سوال کیا نا، بیٹا سجاد آپ 24 برس کے جوان ہیں، یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئے؟ مولا سجاد نے رو کے فرمایا کہ چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں، چچا آپ گھوڑے سے گر گئے، چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، جب یزید اشارے کر کے پوچھتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ پروردگارا نماز کا وقت قریب ہے، سب کی دعائیں مستجاب فرما، ہمیں زندگی میں بار بار مولا سجاد کی زیارت نصیب فرما۔ کیونکہ شب شہادت نہیں، میں نے مولا کی پوری شہادت نہیں پڑھی، صرف چند جملے مسائل کے پڑھے ہیں۔ آئیں ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ پروردگارا تجھے مولا سجاد کا واسطہ، ہمیں امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما، بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آئیں ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی ہے مریضوں کے لیے۔ ایک سوال کروں آپ سے، آپ نے کبھی آج تک دیکھا کسی بیمار کو بستر سے گرا دیا گیا؟ شام غریبہ میں ایک بیمار سے بستر لوٹ لیا گیا تھا۔ پروردگارا شام غریبہ کے اس بیمار کا واسطہ ہمارے تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، حج و زیارات کی تمنا رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارا جتنے افراد نے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما، بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما، اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا۔ پروردگارا جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما۔ سید شائخ زیدی کے پروردگارہ درجات بلند فرما، حاضرین کے تمام مرحومین کی قبروں کو منور فرما۔
آخری دعا کر رہا ہوں، پروردگار ہمیں اور ہمارے تمام مرحومین کو جناب سید سجاد کی شفاعت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہے سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، 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 سجاد تیرا نام۔ تو شہنشاہ درد ہے، تو شہنشاہ درد ہے، بتلا رہی ہے شان رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام۔ چلا بے قصوں کا کارواں، بیمار لوگوں سارے باں، ہے سنگ سرے اوریا شاہ لاپتہ کی بیٹیاں، کرب و بلا کے دشت میں، کرب و بلا کے دشت میں برپا ہے آرام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام۔ زینب پکارے بے وطن، بھائی میرا ہے بے کفن، کر دے اسے کوئی دفن، میرے ہاتھوں میں باندھی رسن، ہائے کیسے سنا ہوگا، ہائے کیسے سنا ہوگا، بیمار نے پیغام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام۔ مزدوروں میں ایک مرد ہے، غیرت سے چہرہ زرد ہے، کربل کی زمین گرد ہے، زینب کا دل میں درد ہے، روتا ہے سر جھکا کے، روتا ہے سر جھکا کے، کرتا نہیں کلام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام رونے کے لیے کافی ہے، سجاد تیرا نام۔ مشکل تھی بڑی وہ گھڑی، دربار میں زینب کھڑی، شبیر کے لب پہ چڑھی، سجاد نے پہنی کڑی، دربار یزیدی کے، دربار یزیدی کے، لرزے تھے در و بام
دی جوانی ایو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا ہے دی پکارے دے وچ کوئی چاند مشکل چ کوئی کر دے مشکل چ کوئی کر دے سیدہ تے مہربانی ایو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ایو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی دکھلا زمین تے روڑ اٹھا دکھ پلاوے دکھلا زمین تے روڑ اٹھا دکھ پلاوے سیدہ دے بال پیاسے سیدہ دے بال پیاسے رہ گئے نہ ملیا پانی ایہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ایہو غم مکا گیا ہے سجاد دی جوانی ایہو غم مکا گیا